غلام کو اس طرح فکر مند ہو کر ہوتے دیکھ کر سندری اس پر اپنا دل ہار دیتی ہے۔ غلام جب واپس آنے لگتا ہے تب سندری اس سے کہتی ہے کہ چند دنوں کی ملاقات نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تم کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ تمہارے علاوہ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر غلام دل بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور سندری سے کہتا ہے مجھے کچھ وقت درکار ہے کیونکہ میں اماں سے پوچھ کر یہاں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔ اس سے کہتا ہے تم میرا انتظار کرنا۔ غلام اسے حویلی میں ہی چھوڑ کر واپس آ کر بادشاہ بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ غلام ساری سچویشن اسے بتا کر کہتا ہے کہ عاشق علی کی بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت، اس کا نام سندری ہے، ہم دونوں آپس میں بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس نے مجھ کو شادی کی آفر کی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ مجھے اس لڑکی کے پاس لے چلو، میں اسے ملنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ خوش قسمت کون ہے جس نے تمہیں پسند کیا ہے۔ ابھی وہاں جانا مناسب نہیں ہے، لیکن ہاں میرے پاس اس کی ایک تصویر ہے۔ غلام بادشاہ کو اس کی پکچر دکھاتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ غلام سے کہتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ کئی دنوں سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن یہ مجھے کہیں نہیں ملی، مجھے اس لڑکی کے پاس لے چلو۔ غلام یہ سن کر اداس ہو جاتا ہے۔ غلام بادشاہ سے کہتا ہے اس کی بات کو مان کر وہ بادشاہ کو سندری کے پاس لے آتا ہے۔ جب سندری کی نظر بادشاہ پر پڑتی ہے تو وہ غلام سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر یہ تم کس موالی کو لے آئے ہو؟ تم اچھے سے جانتے ہو میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ یہ سن کر غلام سندری سے کہتا ہے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، اس حویلی کا اکلوتا وارث ہے جہاں ہم عاشق علی کے ساتھ لے کر گئے تھے۔ بادشاہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سندری غلام سے کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے ان بڑے محلوں میں رہنے کا شوق نہیں ہے۔ غلام سندری کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن غلام کی کوئی بھی بات نہیں مانتی۔ بادشاہ سندری کو پکڑ کر زبردستی حویلی لے آتا ہے، جہاں جائیدار سندری کو دیکھ کر بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم غلام کی سفارش پر اس لڑکی کو محل لے آئے، لیکن میرا فیصلہ وہی ہے جو میں نے پہلے سنایا ہے کہ یہ لڑکی سندر گڑھ حویلی میں نہیں رہ سکتی۔